السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے کہ مدینہ شریف میں شیعوں کی آبادی 40% ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ آگے چل کر انشاءاللہ میں آپ کو سنواتا ہوں، دکھاتا ہوں، کیونکہ مرزا جونیئر کا مقصد ہر جگہ ہر بات میں شیعہ کی سپورٹ اور شیعہ کو اکثریت میں دکھانا مقصود ہے۔ پہلے ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، جس کو واقعہ کربلا سے انٹرسٹ نہیں ہے نا، اس کے لیے ٹاپک نہیں ہے، وہ ممی ڈیڈی ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے۔ جب وہ اختلافی موضوعات میں آئے گا تو یہ پوری سائنس اس کو سمجھنی پڑے گی کہ اتنی بڑی دراڑ کیسے ہے کہ دنیا میں 15% مسلمان شیعہ ہیں، 85% اہل سنت ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہیں۔ آخر اتنی بڑی دراڑ ہے مدینہ شریف کے اندر، آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ شریف کے اندر آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ مرزا جونیئر کا دعویٰ ہے کہ مدینہ شریف میں 40% شیعہ ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سعودیہ میں 10 سے 15% شیعہ ہیں، 10 سے 15%، اور وہ بھی شیعہ کی اکثریت ان شہروں میں ہے جو ایران کے قریب قریب پڑتے ہیں، جیسے قطیف، الاحساء وغیرہ۔ ویکیپیڈیا کی تحقیق کے مطابق بھی سعودی عرب میں شیعہ کی تعداد 10% ہے، اور وہ بھی زیادہ تر ان شہروں میں رہتے ہیں جہاں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے۔ مدینہ شریف میں کتنے فیصد ہیں شیعہ؟ وہ بھی گوگل کی رپورٹ کے مطابق۔ یہ میں اس لیے یہ حوالے دے رہا ہوں کہ مرزا جونیئر کو انہی پر اعتبار ہے، کیونکہ اگر میں کسی کتاب کا حوالہ دوں تو ہو سکتا ہے مرزا جونیئر نہ مانے اور کہے نہیں یہ بابوں کو تو جغرافیہ کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو مردم شماری تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ حوالہ پیش کر رہا ہوں جس کو مرزا جونیئر اور اس کی آنے والی نسلیں بھی جھٹلا نہیں سکتی، کیونکہ یہ ان کی تصدیق کر چکا ہے، ان کا سچا ہونا مان چکا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہے، آخر اتنی بڑی دراڑ ہے مدینہ شریف کے اندر، آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ گوگل کی رپورٹ کے مطابق بھی مدینہ شریف کی جو شہر کی آبادی ہے شیعہ کی، وہ صرف اور صرف 2% ہے، اور بس۔ مرزا جی کہاں 40% اور کہاں 2%؟ اگر چلو 1-2% کا فرق ہوتا تو بات کچھ نہ کچھ قابل قبول تھی، ماننے کو تیار ہو جاتے بندے۔ اتنا 38% کا فرق تو نے ڈالا، اب اتنا بڑا جھوٹ سننے کے لیے کون نکلو اپنی کھڈا تو باہر، دنیا چینج ہو چکی ہے۔ سوائے تیرے اندھے گنگے بہرے سٹوڈنٹس کے، کیونکہ ان کے سامنے تو جو کچھ بھی کہتا جائے وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ کہیں جھوٹ بولے وہ تو وہ بھی معاذ اللہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اچھا مرزا جی، یہ جو تو بار بار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے آدمی کے لیے حکم کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے، تو جھوٹے بندے کو تو کذاب کہہ کے اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے۔ اچھا، جھوٹے آدمی کو بقول مرزا جونیئر 80 کوڑے مارنے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جونیئر چونکہ بار بار جھوٹ بول چکا ہے، اور بار بار جھوٹ بولنے والے کو 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ تو مرزا جی ظاہر ہے کہ اب یہ ہمارے ہاں کوڑے مارنے کا تو انتظام نہیں ہے فی الحال، یہاں پر تو کوڑے لگانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ کوئی حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ کو کوڑے مارنا ممکن ہو جائے۔ یہاں پر پاکستان میں کوڑے نہیں مارے جا سکتے فی الحال، تو ہمارے قریبی ملک افغانستان میں البتہ کوڑے مارے جاتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو کوڑے مروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا آپ کو بند کمرے سے نکالنا، پھر وہاں لے جانا، پھر وہاں سے کوڑے مروا کے واپس لے آنا، اور پھر آپ کا بند کمرے میں داخل ہونا، یہ کافی ساری مشکلات ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ تو لہذا مرزا جی یہاں پر بھی کوڑے مشکل ہیں۔ افغانستان میں اگرچہ کوڑوں کا رواج ہے، وہاں پر یہ قانون نافذ ہے، تو وہاں سے بھی کوڑے مروانا آپ کو فی الحال مشکل ہے۔ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ
آپ خود اپنے اوپر 80 کوڑے لاگو کریں، نافذ کریں، اپنے آپ کو 80 کوڑے مار دیں۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے اگر آپ خود اپنے آپ کو 80 کوڑے نہیں مار سکتے تو پھر کسی اپنے با اعتماد سٹوڈنٹ سے 80 کوڑے مروا کے اپنے آپ کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کروا لیں۔ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے مرزا جونیئر کے سٹوڈنٹس فالورز سے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ کا استاد جو بار بار جو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں یا تو اس بات کو مرزا جونیئر اور اس کے فالورز مل کر ثابت کریں کہ مدینہ شہر میں 40% شیعہ ہیں۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جونیئر نے بالکل چٹا صاف دن دہاڑے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اس کا آسان حل یہی ہے جو مرزا جونیئر نے خود بتایا کہ اس کے فالورز مہربانی کر کے سٹوڈنٹس مل کر اپنے استاد کو 80 کوڑے مار کے ہر قسم کی آلودگی سے پاک کر کے اگلے جہان روانہ کریں۔